الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمرین الصرف کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم نے 6 سبق مکمل پڑھ لیے تھے، 7واں سبق چل رہا تھا۔ 7ویں سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع کو کس طرح بنایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے فعل ماضی کے متعلق سیکھا تھا۔ آج ہم گزشتہ دروس میں ہم نے فعل مضارع کو بنانے کا طریقہ سیکھا تھا۔ اب فعل مضارع ہی کی بحث چل رہی ہے، کچھ بات بچ گئی ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت اس درس میں ہوگی۔ ہم نے پوری گردان پڑھی تھی، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو۔ یہ کل 14 صیغے تھے۔ اس کی وضاحت مکمل ہو چکی تھی کہ تثنیہ کو کس طرح پہچانا جاتا ہے، جمع کو کس طرح پہچانا جاتا ہے۔ اب ایک اور بات یہ رہ گئی ہے کہ سبق کے اندر پڑھیے، کتاب دیکھیے، تم پڑھ چکے ہو کہ مضارع کے آخر کو رفع پیش دیا جاتا ہے، جیسے یفعلو، ٹھیک ہے۔ جس طرح فعل ماضی کا فعل مبنی پر فتحہ تھا، لیکن یہ مبنی نہیں ہوگا بلکہ یہ معرب ہوگا، یعنی کہ اس کا اعراب بدلتا رہے گا۔ اگر یہ کوئی عامل سے خالی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ عامل یعنی کہ کبھی فعل مضارع کے آخری حرف پر، لام کلمے پر کبھی فتحہ بھی آتا ہے، کبھی سکون بھی آتا ہے، اور اگر کوئی عامل اس کو منصوب کرنے والا یا مجزوم کرنے والا نہ ہو اور وہ اکیلا ہے، صرف کوئی اس کے آگے کچھ لگا ہوا نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ مضموم ہی رہے گا، یعنی کہ اس کے آخری حرف پر پیش آئے گا، لام کلمہ پر پیش آئے گا۔ یہ ہے پہلا صیغہ واحد کا۔ لیکن تثنیہ کا، جمع کا اس پر پیش نہیں آتا، بلکہ اس پر کیا آتا ہے؟ اس پر نون کا اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیے یفعلان، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو یہاں پر نون کا اضافہ ہوا۔ یہاں پر یہ بھی تثنیہ ہے، تثنیہ مؤنث غائب، اس پر بھی نون کا اضافہ ہوا۔ یہ تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہاں پر بھی نون کا اضافہ ہوا، اور یہاں پر بھی تثنیہ مذکر حاضر، یہاں پر بھی نون کا اضافہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پیش نہیں آتا بلکہ نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نون پیش کے بجائے نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی نون آئے ہیں نا، یہاں سے لے کر یہاں تک تثنیہ کے اندر جتنے بھی نون ہیں، یہ سب، اس نون کا نام ہے نون اعرابی۔ نون اعرابی، یہ نون اعرابی کبھی گرتی بھی ہے اور کبھی باقی بھی رہتی ہے۔ گرتی کب ہے یہ آئندہ معلوم پڑے گا۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ جو تثنیہ کے اندر جتنے نون آئے ہیں، مضارع کی گردان کے اندر تثنیہ پر جتنے بھی نون آتے ہیں، یہ نون کیا ہوتے ہیں؟ نون اعرابی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمع کے بھی نون ہیں، یہ 2 جمع کے نون ہیں، یہ 2 جمع کے نون ہیں، اور یہ ہے واحد کا، واحد مؤنث حاضر کا۔ اس نون کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اس نون کو بھی نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کیوں آتے ہیں؟ ضمے کے عوض آتے ہیں یہ نون، ٹھیک ہے۔ لیکن 2 صیغے ایسے ہیں جس پر نون جو ہے وہ نون اعرابی نہیں ہوتی، بلکہ یہ نون ضمیر کہلاتی ہے۔ جیسے یفعلن، تفعلن، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ مؤنث کے جو صیغے ہوتے ہیں، نون مؤنث جمع کے جو صیغے ہوتے ہیں، اس پر جو نون آتی ہے، یہ نون ضمیر کہلاتی ہے، نون اعرابی نہیں کہلاتی۔ نون ضمیر اور نون اعرابی کے اندر یہ فرق ہے کہ نون اعرابی کبھی کبھار گر جاتی ہے، جیسے
آگے آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض ایسے حروف ہوتے ہیں جس کو حروف ناصبہ کہتے ہیں یا حروف جازمہ کہتے ہیں. یہ اگر مضارع پر آئیں گے تو یہ مضارع کے تثنیہ کی نون بھی گر جاتے ہیں اور جمع کے نون بھی گر جاتے ہیں. اسی طرح واحد مؤنث حاضر کا نون بھی گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو نون تھے یہ نون اعرابی کہلاتے ہیں. لیکن دو نون ایسے ہیں جمع مؤنث حاضر کا اور جمع مؤنث غائب کا. اس پر جو نون آتا ہے یہ نون اعرابی نہیں کہلاتا بلکہ نون ضمیر کہلاتا ہے. اور اس پر چاہے حروف ناصبہ داخل ہوں یا حروف جازمہ داخل ہوں یہ گرتی نہیں ہے بلکہ اپنی اصلی حالت پر ہی باقی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھا آج کا سبق کہ جو نون ہے یہ نون تثنیہ کے اندر بھی ہو یا جمع کے اندر بھی ہو. جمع کون سا؟ مذکر کا. مذکر کے جمع کے لیے جو نون استعمال ہوتا ہے اور واحد مؤنث حاضر کے لیے جو نون استعمال ہوتا ہے اس نون کو نون اعرابی کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو دو نون ہے نون ضمیر کہتے ہیں. یہ تھا آج کا سبق. اس کے علاوہ سبق نمبر 8 پڑھیے. اسی طرح یہ دیکھیے ایک بار سبق نمبر 8 شروع کرنے سے پہلے ایک دیکھ لیجئے. یہ تم پڑھ چکے ہو کہ مضارع کے آخر کو رفع یعنی کہ پیش دیا جاتا ہے لیکن 7 صیغے ایسے ہیں کہ اس میں رفع کے بجائے نون زیادہ کیا جاتا ہے. وہ کون سے صیغے ہیں؟ تثنیہ مذکر غائب یفعلان، تثنیہ مذکر مخاطب تفعلان، تثنیہ مؤنث غائب تفعلان، تثنیہ مؤنث مخاطب تفعلان. تثنیہ کے ان چاروں صیغوں میں نون مکسور کا اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نون مکسور یعنی کہ نون پر کسرہ آتا ہے اس کا اضافہ کیا جاتا ہے. اب دیکھیے نمبر 5 جمع مذکر غائب یفعلون، جمع مذکر مخاطب تفعلون، واحد مؤنث مخاطب تفعلین. ان 3 صیغوں میں نون مفتوح کا اضافہ کیا جاتا ہے. یہ جو نون تھے تثنیہ کے اندر یہ نون مکسور تھے لیکن جمع کے اندر جو نون آئے ہیں یفعلون تفعلون تفعلین اس کو نون مفتوح کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں قسم کے جو نون ہیں نون اعرابی کہلاتے ہیں. اب دیکھیے یہ کل 7 صیغے ہوئے، 4 جن میں نون مکسور ہے، 3 جن میں نون مفتوح ہے. ٹھیک ہے نا. ان میں جو نون زیادہ کیا جاتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 صیغے ایسے ہیں جن میں نون مفتوح آتا ہے. کون سے نون ہیں؟ پہلے نون مفتوح تو پہلے آئے تھے 3 کے اندر یفعلون تفعلون تفعلین اس کے اندر بھی نون مفتوح آیا تھا. اور 2 نون مفتوح ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ یفعلن تفعلنا جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب. یہ نون اعرابی نہیں ہے اس کو نون ضمیر کہتے ہیں. یہ کبھی ساقط نہیں ہوتے جس طرح میں نے ابھی آپ کو سمجھایا. نون اعرابی کئی حالتوں میں گر جاتا ہے جیسے اس کی مفصل بات انشاءاللہ آئے گی. جیسے میں نے آپ کو بتایا حروف جازمہ ہو یا حروف ناصبہ اس پر داخل ہو تو نون اعرابی گر جاتی ہے. لیکن چاہے حروف جازمہ داخل ہوں چاہے حروف ناصبہ داخل ہوں یہ نون کبھی نہیں گرتے. یہ فعلنا اور تفعلنا کے جمع مؤنث غائب جمع مؤنث مخاطب کے. ٹھیک ہے. اب آگے آپ کو مشقیں دی جا رہی ہیں. مضارع کی گردان یاد کر لینے اور سمجھ لینے کے بعد اب چند افعال کے صیغے اور معنی بتاؤ. نون اعرابی اور نون ضمیر بھی اگر ہو تو واضح کرو. یہ آپ کو افعال کچھ دیے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ کو بتانا ہے. پہلے تو آپ کو اس کا معنی بتانا ہے اور اس کے اندر کون سی نون ہے. یہ فعلون کے اندر نون کون سی ہے، تفعلون کے اندر نون کون سی ہے، یہ فعلنا کے اندر کون سی نون ہے یعنی کہ نون اعرابی ہے یا نون ضمیر ہے. اس کو آپ وضاحت کریں کاپی پر لکھیں اور اپنے استاد کو دکھائیں انشاءاللہ. یہ تھا آج کا سبق. بہت آسان ہے انشاءاللہ. غور سے پڑھیں، غور سے اس درس کو سنیں اور اس کی مشق کریں. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.